بات چھوٹی ہے، نصیحت بہت بڑی ہے۔ دلہن اوپر کمرے میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے، بیڈ پہ سجی سمری بیٹھی ہے، شوہر صاحب نیچے صحن میں ہے، اسی گھر میں نیچے صحن میں چکر لگا رہے ہیں، کبھی اٹھ رہے ہیں کبھی بیٹھ رہے ہیں۔ بیوی بڑی پریشان کہ میرا شوہر اوپر کیوں نہیں آ رہا۔ اب بیڈ کے ساتھ ہی کھڑکی تھی، کھڑکی پہ پردہ لگا ہوا تھا۔ اب دلہن صاحبہ جب انتظار کر کر تھک گئی تو پردے سے باہر دیکھنا چاہا تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر نیچے بیٹھا ہے، کبھی اٹھ رہا ہے کبھی بیٹھ رہا ہے، کبھی چکر لگائی جا رہا ہے۔ وہ بڑی پریشان ہوتی ہے کہ آخر یہ بندہ اوپر کیوں نہیں آ رہا۔ بات ہے کئی سال پرانے کی، جب یہ شوہر صاحب تھے یہ درگاہوں پہ پیروں فقیروں پہ جاتے تھے۔ ایک درگاہ پہ گئے تو وہاں پہ باہر ایک بابا بیٹھا ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہے۔ وہ کیسے طلب کرتا ہے، کھانے کی ڈیمانڈ کرتا ہے، مجھے بھوکا ہوں کھانا کھلا دو۔ اب یہ بندہ اس بابے کو کھانا کھلاتا ہے۔ کھانا کھلانے کے بعد دونوں میں کافی گپ شپ ہوتی ہے۔ اب یہ مذاق میں پوچھ لیتا ہے، بابا جی آپ تو اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں کب مروں گا۔ اب بابا اسے کہتا ہے، دیکھو پتر، جب تمہاری شادی ہوگی نا، تمہاری دلہن تمہارا اوپر انتظار کر رہی ہوگی، راستے میں سیڑھیاں ہوں گی، ان سیڑھیوں پہ کالا ناگ بیٹھا ہوگا، جو ہی تم اوپر جانے کی کوشش کرے گا کالا ناگ ڈسے گا اور تم مر جاؤ گے۔ اب یہ بندہ اس بات پہ دھیان دیتا نہیں ہے۔ وقت گزر گیا، کئی سال ہو گئے، اب اس کی شادی والا دن آ گیا۔ اس دن اس کی بات ذہن میں رپیٹ ہوتی ہے کیونکہ اس کو کمرہ ملتا ہے اوپر والا۔ وہ سوچتا ہے میں اوپر جاؤں گا، راستے میں سیڑھیاں ہیں، سیڑھیوں میں سانپ میرا انتظار کرے گا، مجھے ڈس لے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بڑا پریشان اسی چکر میں سوچ کے اوپر نہیں جا رہا، اپنی دلہن کے پاس نہیں جا رہا اور صحن میں چکر لگائی جا رہا ہے، ترکیب سوچ رہا ہے کروں تو کیا کروں۔ اتنی دیر میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ جب دستک ہوتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی بزرگ جنہوں نے کئی سال پہلے سے یہ کہا تھا کہ تمہاری موت ہوگی شادی والی رات، جب تمہاری دلہن سجی سمری تمہارا کمرے میں اوپر انتظار کر رہی ہوگی اور راستے میں آئیں گی سیڑھیوں میں بیٹھا ہوگا کالا ناگ جو تمہیں ڈسے گا اور تم مر جاؤ گے۔ اور بابا جی سے کہتے ہیں، ہاں بھائی پتر، تمہارا تو وقت تھوڑے رہ گیا، اور اتنا کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ بابا جی کے پاس پیچھے جاتا ہے، کہتا ہے آپ کچھ ایسا کو بتائیں، ترکیب بتائیں کہ میں اوپر چلے جاؤں، میری بیوی اوپر میرا انتظار کر رہی ہے، وہ کیا سوچے گی میرے بارے میں، ایک بار تو آپ مجھے ایسا موقع دے میں اوپر جا سکوں۔ وہ کہتا ہے کوئی دعا ہی ہے جو تدبیر کو بدل دے۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ اب اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے، جو اس کی بیوی اوپر ہے وہ ساری باتیں سنتی ہیں اپنے شوہر کی اور بابے کی بھی، کہ میرا شوہر اس لیے اوپر نہیں آ رہا کہ راستے میں ناگ ہے، اس کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ بھی بڑی دعائیں کرتی ہے اوپر بیٹھ کے۔ دعائیں کیا کر رہی ہے، تو اتنی دیر میں ایک اور واقعہ پیش آتا ہے۔ اسی محلے میں ایک انتہائی غریب عورت تھی، انتہائی غریب۔ اس کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور بچہ بھوک سے بلک رہا ہے، نہ عورت نے کچھ کھایا ہے اور نہ بچے نے کچھ کھایا۔ عورت کچھ کھائے گی تو اس کا دودھ اترے گا، بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہے پر دودھ اتر نہیں رہا۔ بڑی پریشان سوچتی ہے کہ ساتھ والے گھر میں شادی ہوئی ہے، اسی محلے میں جو گھر ہے ان کے گھر شاید کوئی بچہ بوچا مل جائے، وہ کھا لوں گی تو شاید میرا بچے کو دودھ نصیب ہو جائے گا۔ یہ سوچ کے وہ دیواروں کو پکڑتی، بیچاری کمزور تھی، پہنچتی ہے اس گھر تک، دروازے پہ دستک دیتی ہے۔ صحن میں وہ شوہر بیٹھا ہے، اس کا دھیان کہیں اور ہے، اس کو آواز نہیں آ رہی۔ اب اس کے دستک زور دیتی ہے تو جو اس کی بیوی چھت پہ تھی وہ سنتی ہے کہ باہر ایک عورت ہے، فریاد کر رہی ہے، بھوکی ہوں، میرا بچہ بھوک سے بلک رہا ہے، کہیں مر نہ جائے، مجھے کھانا دے دو۔ اب یہ عورت سوچتی ہے جو دلہن بنے بیٹھی ہے کہ شاید یہ جو دودھ کا جگ رکھا ہے میرے پاس، فروٹ رکھے ہیں، یہ کھانا رکھا ہے، ہمارے نصیب میں ہو یا نہ ہو، چلو اس کا کچھ بھلا ہو جائے گا، کیوں نہ میں اس عورت کو دے دوں دودھ کا جگ، سارا سامان اس کو دے دوں۔ یہ عورت دودھ کا جگ اٹھاتی ہے اور فروٹ اٹھاتی ہے اور جو وہاں پہ کھانا تھا سارا اٹھا کے نیچے آتی ہے اور اس کو دے دیتی ہے، کھانا دیتی ہے۔ تو وہ عورت نہ اس کو دعائیں دیتی ہے کہ تو دوتروں پوتروں والی ہو، سدا سہاگن رہے، تیرا سہاگ سدا قائم رہے، تو پوتوں پھلے دودھن ہائے۔ اور تو اور نہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو میرے لیے فرشتہ بنا کے بھیجا ہے، میں یہاں سے بھوک سے بلک رہی تھی، اتنا سوچا نہیں تھا جب کھانا مل گیا ہے، میرے لیے تو یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ اتنا اچھا کھانا جو دودھ ہوتا ہے اسپیشل پستے بادام والا ہوتا ہے۔ اس عورت کو کمزوری تھی، بھوکی تھی بیچاری، اس کے دل سے اندر سے ٹوٹ کے دعا نکلی ہے۔ اس عورت نے جو دلہن بنی بیٹھی ہے نا، اس نے اس کی دعاؤں پہ کچھ خاص غور نہ کیا، کھانا والا پکڑا کے واپس سیڑھی چڑھ گئی۔ اس کو سیڑھی میں کوئی ناگ نظر نہیں آیا۔
اب یہ سیڑھیاں چڑھ رہی ہے تو اس کا شوہر کا دھیان جاتا ہے اپنی بیوی کی طرف. وہ جو کہیں خیالوں میں گم تھا وہ سوچتا کہ میری بیوی نیچے بھی آئی اور اوپر بھی جا رہی ہے, آخر اسے صاحب نے کچھ نہیں کہا تو میں کیوں ڈر کے بیٹھا ہوں, میں بھی اوپر جاتا ہوں. اب یہ بھی چل پڑا سیڑھیوں پہ. آدھی سیڑھی میں پہنچا ہے تو وہاں پہ کالا ناگ اس کا انتظار کر رہا تھا. اب یہ بیچارہ ڈر گیا, اس نے پھر بھی وہاں پہ کوشش کی اوپر جانے کے لیے, تو کالے ناگ نے ڈس لیا اس کو. جو ہی ڈنگ مارا اسے کچھ بھی نہ ہوا. کالے ناگ نے پھر ڈنگ مارا, پھر ڈنگ مارا, اب کچھ نہ ہوا. وہ کالا ناگ فرشتہ بن جو تھا نا, فرشتہ کالا ناگ بن کے اس کا موت کا فرشتہ تھا, انتظار کر رہا تھا اس کا. جب کچھ نہ ہوا تو اس کو غیب سے آواز آتی ہے فرشتے کو جو کالا ناگ تھا کہ واپس آ جاؤ, دعاؤں نے اس کی موت کا رخ بدل دیا ہے. دعائیں کتنا اثر رکھتی ہیں. یہ کمرے میں پہنچتا ہے, اس کی بیوی اس کو دیکھتی ہے حیران پریشان, اسے گلے لگ جاتی ہے. وہ کہتا ہے پتہ نہیں کون سی دعائیں جو اتنا اثر رکھتی ہیں, ہم کیسے مل سکتے ہیں. جیسا جیسا فقیر نے کہا تھا ویسے ویسا ہی ہوا. میری شادی ہوئی, کمرہ ملا اوپر, راستے میں سیڑھیاں تھی, وہاں پہ ناگ بھی تھا, مجھے ڈسا بھی, کچھ نہیں ہوا. اب اس کی دلہن کو بات یاد آتی ہے اس غریب عورت کی. وہ کہتی ہے اس عورت نے اتنی دعائیں دی تھی, اس نے کہا تو دوتروں پوتروں والی ہو, تیرا سہاگ سدا قائم رہے. اب بھی بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ جی. یہ اپنی سہاگرات کے بعد اس عورت کے گھر جاتے ہیں, اس کے گھر کا راشن لگا دیتے ہیں مہینے کا, بھائی اتنا راشن تمہارا ہماری طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ جب بھی نا ہم اپنے اللہ تعالیٰ دیو رزق میں سے جو رزق ملتا ہے نا ہم کو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے نا, اس میں سے ہم تھوڑا سا تقسیم کر دیتے ہیں نا, اللہ بڑا خوش ہوتا ہے اس سے. اب بڑا چھوٹا سا چھوٹی سی کہانی ہے, سبق بہت بڑا ہے. بقرعید جانے والی ہے. بقرعید پہ کیا ہوگا, ہم فریج بھر لیں گے, شاید لائٹ جائے, خراب ہو جائے, گرمیوں کا موسم ہے, عام طور پہ ایسا ہوتا بھی ہے, لائٹ جاتی بھی ہے. لیکن اپنے ہمسائے میں بھوکے ہوتے ہیں نا, ان کو 2 بوٹیاں بھیج کے سوچتے ہیں ہم نے بڑا اپنا فخر والا بڑا کام کر دیا ہے. اس کی بڑی پوچھ ہوگی, کیونکہ آپ لوگ آج کل دکھاوا بہت ہے. کسی نے بڑا بیل لیا تو اس سے بڑا لینا ہے, کسی نے اچھا بکرا لیا اس سے اچھا لینا ہے, دکھاوا بہت ہے. پیسے نہ ہوتے ہوئے قرضہ لے کے بکرا دے قربانی کرنی ہے. قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرنی ہوتی ہے. وہ آپ کی قربانی کرے تو چھوٹی سے چھوٹی قربانی بھی قبول کر لیں. آپ بڑا بیل لیں یا بڑا بکرا لیں, قبول نہ ہو تو فائدہ نہیں ہے. تو ایک چھوٹا سا سبق تھا, اس کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے. خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.